بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین و سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین، اس وقت 2 دن کی خاموشی کے بعد یمن کی جانب سے 3 تابڑ توڑ کارروائیاں جس طرح سے اب سامنے آئی ہیں، بہت ہی زبردست کارروائیاں ہیں جو کہ اب تک یہ سامنے آ رہی ہیں یمن کی جانب سے. ایک طرف تو ایلات کے نزدیک متعدد ملٹری سائٹس کو ڈرونز اور میزائل سے حملہ کرتا ہے، دوسری جانب ایک اور بحری کارگو جہاز جو کہ برطانیہ کا بحری کارگو جہاز ہے آئلینڈرا نامی، اس کو نشانہ بناتا ہے. نہ صرف نشانہ بناتا ہے بلکہ یہ براہ راست ہٹ ہوتا ہے جہاز، اور اس جہاز میں پھر آگ بھڑک اٹھتی ہے. اور اس کے بعد اس وقت جو بحرہ احمر میں امریکی ڈسٹرائرز موجود ہیں جو کہ کسی کام کے نہیں ہیں، جن کا کام اس وقت ان تمام مرچنٹ نیوی کے جہازوں کی حفاظت کرنا تھا، یہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر پا رہا ہے. ایک بھرپور کارروائی یمنی فوج کی جانب سے کی گئی ہے، یمنی حوثیوں کی جانب سے کی گئی ہے، جن میں ان امریکی ڈسٹرائرز کے اوپر ڈرونز سے حملہ کیا گیا ہے، میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے اور ان کو بحرہ احمر سے آگے کی طرف بھاگنے پہ مجبور کر دیا. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ اس وقت یوکرین اور رشیا کی جنگ کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور ان 2 سال کے بعد اب یورپی یونین کی جانب سے رشیا پہ کچھ سینکشنز لگائے گئے ہیں، پابندیاں لگائی گئی ہیں. کیا معاملات ہیں، کیا پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس پر بھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے. تو اگر اب تک آپ نے ہمارے اس چینل پاک گولڈ میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے. ناظرین، 2 دن کے وقفے کے بعد اب یمنیوں کی جانب سے بھرپور خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور خبریں یہ ہیں کہ 3 ایسے نشانے لگائے گئے ہیں 24 گھنٹوں کے اندر. 3 اتنی بڑی کارروائیاں سامنے آئی ہیں، جس میں ایک کارروائی اسرائیل کے اندر گھس کر ان کا جو ملٹری سائٹس تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور جو اب تک تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یمن سے میزائل اور ڈرون داغے جاتے ہیں جو کہ اسرائیل کے ساؤتھ میں موجود پورٹ سٹی آف ایلات، وہاں کے علاقوں پہ ویریس ٹارگٹس جو ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں. انٹیلیجنس رپورٹ بیس یہ آپریشن کیا جاتا ہے یمن کی جانب سے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں یمن اور کہاں اسرائیل کا ساؤتھ یعنی اسرائیل کے جنوب میں یہ حملے کیے گئے ہیں. تقریباً 1200 کلومیٹر تک جو ہے وہ مار کرا ہے، یہاں یمن سے میزائل بھیجے گئے ہیں. 1200 کلومیٹر دور جا کے انہوں نے مقبوضہ فلسطین یا اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے، اور وہاں پہ متعدد کارروائیاں دیکھنے میں سامنے آئی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک اور برطانوی جہاز کو خلیج عدن میں گھیرا گیا ہے، اس پہ حملے کیے گئے ہیں متعدد نیول میزائلوں سے، اور ان کے نتیجے میں جب وہ میزائل اس جہاز سے ٹکرائے ہیں تو اس کو نقصان پہنچا ہے اور اس میں آگ بھی بھڑک اٹھی ہے. تیسری جانب ایک اور کارروائی بحرہ احمر میں سامنے آتی ہے جب وہاں پر موجود امریکی ڈسٹرائرز پہ ڈرون داغے جاتے ہیں، اور وہ ڈرون جب ان جہازوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کے بعد وہ جہاز بحرہ احمر سے آگے کی طرف بھاگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ اب تک کارروائیاں جو سامنے آ رہی ہیں. اس وقت یمنی فوج کے جو اسپوکس پرسن ہیں بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری، ان کا بیان آپ کو اس وقت سناتا چلوں. In trump of oppressed Palestinian people and in retaliation for the American-British aggression against our country, the Yemeni armed forces carried out 3 specific military operations as follow. The first one, our missiles and UAV forces fired a number of ballistic missiles and drones at various targets of the Zionist enemy in the al-Rashrash area south of occupied Palestine. Regarding the second operation in the Gulf of Aden, the Yemeni armed forces, naval forces conducted a targeting operation against a British ship, Islandra, in the Gulf of Aden, using a number of suitable naval missiles that directly hit it, causing a fire to break out on it. As the third operation, an American destroyer in Red Sea was targeted with a number of drones. The Yemeni armed forces persist in upholding their religious, moral and humanitarian duties toward the Palestinian people
and in defense of their beloved Yemen. In the face of American-British aggression, and their military operations will not stop unless the aggression stops and the siege on the people of Gaza Strip is lifted. تو یہ وہ بیان ہے جو اس وقت یمنی فوج کے اسپوکس پرسن کا سامنے آ رہا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ پوری دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ 3 حملے ہم نے کیے ہیں. پہلا حملہ جو ہے وہ مقبوضہ فلسطین کے اندر کیا گیا ہے، اسرائیل کے ایلات پورٹ کے نزدیک نشانہ بنایا گیا ہے الرشرش کے مقام پر متعدد سائٹس کو، اور یہ حملے متعدد بیلسٹک میزائلوں سے کیے گئے ہیں، متعدد ڈرون سے کیے گئے ہیں. UAE مطلب ان مینڈ ایئر وہیکلز، یعنی ڈرونز جن کے اندر کوئی انسان موجود نہیں ہوتا ہے اور یہ ریموٹلی آپریٹ کیے جاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یمن اور اسرائیل کا فاصلہ تقریباً 1200 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، یہاں سے مار کی جاتی ہے، یہاں سے میزائلز داغے جاتے ہیں، اور نہ صرف میزائل، ان کے ساتھ ساتھ ایسے ڈرونز داغے جاتے ہیں کہ جو ڈرونز میزائلز کا ہی کام کرتے ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر ایکوریسی کے ساتھ اس جگہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو نشانہ بنانے کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور کارروائی جو سامنے آتی ہے، خلیج عدن کے اندر ایک اور برطانوی جہاز جو کہ کارگو لے کے جا رہا ہوتا ہے یمن کی جانب، خلیج عدن سے گزر کے اس کو بحر احمر میں داخل ہونا ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر اس نے یا تو ایلات کی بندرگاہ کی طرف جانا ہوتا ہے، یا پھر اس کو حیفا یا پھر اشدود پورٹ کی طرف جانا ہوتا ہے. تو یہ وہاں کے لیے سامان لے کے جا رہا ہوتا ہے کارگو، جس کو خلیج عدن میں متعدد نیول میزائلوں سے نشانہ بنایا جاتا ہے. بہت سارے میزائلز داغے جاتے ہیں، جن میں سے 2 میزائل ڈائریکٹلی اس جہاز پہ ہٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس جہاز میں آگ بھڑک اٹھتی ہے. تو یہ چیزیں اب تک سامنے آئی ہیں. اور اس کے بعد ایک اور امریکی ڈسٹرائر شپ جو کہ اس وقت بحر احمر میں بہت سارے اس وقت امریکی ڈسٹرائرز موجود ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ یمن کی جانب سے جس وقت بھی کسی بحری جہاز میں حملہ کیا جائے اور اس پہ میزائل داغا جائے تو یہ یہاں سے اپنے انٹرسیپٹ کریں، اس کو انٹرسیپٹرز میزائل بھیجیں اور فضا کے اندر ان یمنی میزائلوں کو تباہ کر دیں. اب تک جو کارروائیاں ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ انٹرسیپٹ ہو نہیں پا رہے ہیں. ان انٹرسیپٹر سے کچھ میزائلز انٹرسیپٹ ہو جاتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ اپنے ہدف تک پہنچ جاتی ہے اور اپنے ہدف کو نشانہ بنا لیتی ہے. تو ایک اس طرح کے جہاز کے خلاف کارروائی دیکھنے میں آئی ہے، اور اس میں جو ہتھیار استعمال کیا گیا ہے یمن کی جانب سے وہ بھی ڈرونز استعمال کیے گئے ہیں. آپ کو ہم نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے اس وقت یمن ایران کے دیے گئے ہتھیار استعمال کر رہا ہے، اور ان میں بہت سارے بیلسٹک میزائلز ہیں، بہت سارے کروز میزائل ہیں، اور بہت سارے UAV یعنی ان مینڈ ایئر وہیکلز بھی شامل ہیں، جن کو ہم عام زبان میں ڈرونز کہتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یمن کی جانب سے یہ ڈرونز داغے گئے ہیں ایک امریکی ڈسٹرائر پہ بحر احمر میں، اور اس ڈسٹرائر کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا ہے. ان ڈرونز کی جو رینج ہے اس وقت جو یمن کے پاس ڈرون ہے جو استعمال کر رہا ہے، 50 کلومیٹر سے لے کر 2500 کلومیٹر تک یہ مار کر سکتے ہیں. اتنی زبردست ٹیکنالوجی سے لیس یہ ڈرون ہے جو اس وقت یمن استعمال کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا بحر احمر میں، جب ایک برطانوی ڈسٹرائر کو انہوں نے بھاگنے پہ مجبور کر دیا تھا. سب سے پہلے تو یہ کیا گیا تھا کہ اس ڈسٹرائر کو ناکارہ بنایا گیا، اس کے میزائل سسٹم پہ حملہ کیا گیا، اس کے رڈار سسٹم پہ حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے ناکارہ بنا دیا گیا کہ پھر اس کے بعد اس نے بحر احمر سے بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی. اب جو یہ دوسری کارروائی اس وقت سامنے آ رہی ہے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ کس طرح سے ایک بھرپور حملہ کیا گیا ہے یمن کی جانب سے، اور ایک امریکی ڈسٹرائر کو بحر احمر سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے. اس میں جو ڈرونز استعمال کیے گئے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. اس وقت آج جمعے کے دن یمن کی عوام لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں سڑکوں پہ نکلی اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں ان سے اظہار یکجہتی کے طور پر پورے یمن میں ریلیاں نکالی گئیں. یہ پہلا جمعہ نہیں تھا جس میں یہ عوام نکلی ہے. آج مسلسل یہ 20واں جمعہ تھا جب یمنی عوام اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں باہر آئے ہیں. باہر آ کے انہوں نے ریلیز نکالی ہیں، ڈیمانسٹریشن ایک پورا کیری آؤٹ کیا ہے، اور ان کا جو اس ڈیمانسٹریشن یا ان ریلیز یا ان احتجاج کا مقصد تھا
وہ یہی تھا کہ جب تک فلسطینیوں کے اوپر یہ قبضہ، یہ ان گھراؤ اور جس طرح سے ان کے اوپر یہ جارحیت جاری ہے اسرائیل کی، ختم نہیں ہو جاتی، ان کی جانب سے ایک تو یہ احتجاج پوری دنیا کے سامنے ریکارڈ کرایا جاتا رہے گا، دوسری طرف جو یمنی فوج اس وقت بحیرہ احمر میں، گلف آف عدن میں یا باب المندب کے مقام پہ کارروائیاں اور تابڑ توڑ کارروائیاں کر رہی ہیں، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ عوام روڈوں پہ نکلی اور اپنی مسلح افواج اور حوثیوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ تو اب آپ سمجھیے کہ جب لاکھوں کی تعداد میں عوام روڈوں پہ آتی ہے اور کوئی مظاہرہ کرتی ہے تو اس کا کیا منظر ہوگا۔ ایک سمندر تھا لوگوں کا جو کہ نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے وہاں تک جو ہے وہ سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ کسی طرح سے اس جنگ میں سیز فائر کیا جائے، اس جنگ کو ختم کیا جائے، اور مظلوم فلسطینی عوام سے جس طرح ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، قبضہ کیا جا رہا ہے، اور ایک جو چھوٹی سی اب غزہ پٹی بچ گئی ہے اس پہ بھی جو اب اسرائیل کو قبضہ کرنے کا ایک گھنونا فعل سامنے آ رہا ہے، اس سے اسرائیل باز رہے۔ تو یہ وہ کارروائیاں تھی اب تک جو سامنے آئیں، اور یہ جو چیز سامنے آئی کہ کس طرح سے اب یمنی عوام مسلسل 20ویں ہفتے بھی باہر نکلی ہے جمعے کی نماز کے اجتماعات کے بعد، اور پورے صنعاء میں اور پورے یمن کے اندر ریلیاں نکالی گئی ہیں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پہ، اور پوری دنیا کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج رشیا اور یوکرین کی جنگ کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ 2022 کی 24 فروری کو جب رشیا کی جانب سے یوکرین پہ حملہ کیا گیا اور ایک جنگ کا باضابطہ آغاز دیکھنے میں آیا، اس کے بعد پوری دنیا کی جانب سے رشیا کے اوپر پابندیاں لگائی جانا شروع ہو گئیں۔ رشیا نے اس چیز سے قطع نظر کہ دنیا اس پہ کیا پابندیاں لگا رہی ہے، یوکرین کے اندر اپنی جو کارروائیاں تھیں وہ جاری رکھیں، اور آہستہ آہستہ کر کے بہت سارے ایریاز فتح کرتا چلا گیا۔ پچھلے کچھ دنوں پہلے یہ خبر سامنے آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ رشیا کی جانب سے باضابطہ طور پہ اس جنگ کو فتح کرنے کا اعلان کر دیا جائے کہ رشیا اب یوکرین کی جنگ میں فاتح قرار پا چکا ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ رشیا نے اس فیصلے کو، اس اعلان کو مؤخر کیا، اور اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک بہت بڑا ایریا یوکرین کا رشیا فتح کر چکا ہے، اور مسلسل پیش قدمی جاری ہے، اور وہ آگے کی طرف رشیا کی فوجیں یوکرین میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس وقت جو معاملہ ہے، پوری دنیا اس وقت جس طرح سے یوکرین کی سپورٹ کر رہی ہے، چاہے وہ مالی مدد ہو، چاہے وہ اسلحے کی مدد ہو، دنیا اس کو ڈرونز فراہم کر رہی ہے، اس کو میزائل فراہم کیے جا رہے ہیں بہت سارے ممالک کی جانب سے۔ اب جو اس وقت ایک تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے کہ یورپی یونین نے بھی 20 انڈیویجولز، 20 اینٹیٹیز جو کہ رشین اینٹیٹیز ہیں اور ایسی کمپنیاں جن کا تعلق رشیا سے ہے، ان پہ پابندی لگائی ہے، سینکشن لگایا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب یہ معاملات کسی بھی ملک پہ سینکشن لگائے جاتے ہیں تو پھر جو تجارت ہوتی ہے، ایکسپورٹس اور امپورٹس ہوتی ہیں، ان پہ پھر پابندی لگتی ہے، اور اس ملک کی جو اکانومی ہے پھر وہ کولیپس کرتی ہے۔ لیکن حقیقت اس وقت اس کے بالکل برخلاف نظر آ رہی ہے، اور اس وقت جو آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے، آئی ایم ایف کی جو پریڈکشن سامنے آ رہی ہے، آئی ایم ایف پریڈکٹس اسٹرانگ گروتھ فار رشین اکانومی ان 2024۔ یعنی اب آئی ایم ایف یہ پریڈکٹ کر رہا ہے، یہ رپورٹ پیش کر رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ رشیا پر سینکشنز لگائے جا رہے ہیں، پہلے بھی لگتے رہے ہیں جب سے یہ یوکرین کی جنگ شروع ہوئی، اور اب مزید سینکشنز لگائے گئے ہیں، اس کے باوجود 2024 میں رشین معیشت جس طرح 2022 اور 23 میں چلی تھی اس سے زیادہ گرو کرے گی، اس سے زیادہ بڑھے گی، اور اس سے زیادہ کمائے گی۔ اس سے پہلے جب یوکرین کی جنگ کا آغاز ہوا تھا تو رشیا کے اوپر جو سینکشنز لگائے گئے تھے وہ یہ تھے کہ بہت سارے ممالک نے اس سے تجارتی تعلقات ختم کر لیے تھے، اور رشیا کا جو کروڈ آئل پوری دنیا میں بکتا تھا اس میں کمی آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رشیا کا کوئلہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا تھا اس میں کمی آئی، اسٹیل کی برآمدات میں کمی آئی، اور ساتھ ہی ساتھ گولڈ اور جو لگژری آئٹمز رشیا سے دوسرے ممالک کو بیچے جاتے تھے ان میں کمی آئی۔
اب جو یہ تازہ ترین سینکشن سامنے آیا ہے یورپی یونین کی جانب سے، یورپی یونین کے اندر 27 یورپی ممالک شامل ہیں جنہوں نے اپنا ایک بلاک بنا کر اس کو یورپی یونین کا نام دیا ہے۔ ان 27 ممالک کے متفقہ فیصلے سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ اب رشیا کی 200 اینٹیٹیز کو اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، یعنی اب ان سے نہ تو کسی قسم کی تجارت کی جائے گی، نہ ہی کسی قسم کی ٹیکنالوجی شیئر کی جائے گی، اور نہ ہی کسی قسم کی اب رشیا کو اس میں سپورٹ کی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت رشیا اور چائنا ایران کے ساتھ جس طرح سے ایک ٹرائنگل کا ایک الحاق چل رہا ہے، یہ ٹرائیو چل رہا ہے، پچھلے دنوں ایران کی جانب سے رشیا کو 2500 ڈرونز کا ایک تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی گئی، اور رشیا نے یہ 2500 ڈرونز ایران سے خریدے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اب چائنا کے ساتھ اس نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے اندر وہ جتنی بھی تجارتی ٹرانزیکشنز تھیں ان کے اندر اب وہ ڈالر کا جو استعمال تھا اس کو مکمل طور پہ ختم کر چکا ہے۔ تو اب جو یہ چیز اس کے کاؤنٹر میں دیکھنے میں سامنے آئی، اور جواب میں یورپی ممالک کی جانب سے ایک رشیا کو ڈرانے کے لیے ایک تجویز پیش کی جاتی ہے اور اس پہ سینکشنز لگائے جاتے ہیں۔ رشیا کی جانب سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رشین فارن منسٹر نے یہ کہا ہے اس وقت یہ جو ان ویسٹرن ممالک کی جانب سے ہم پر ان فرینڈلی میجرز کیے گئے ہیں، یعنی غیر دوستانہ معاملات جو دکھائے گئے ہیں ان مغربی ممالک کی جانب سے، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے، ابھی نہیں دے رہے لیکن جب وقت آئے گا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اب ان سینکشنز کے رسپانس میں جو رشیا کی جانب سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، رشیا نے ایک لسٹ مرتب کی ہے ان تمام ملکوں کی جو کہ اس سینکشن لگانے میں شامل تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ بیانیہ جاری کیا ہے کہ اب بہت سارے ویسٹرن ممالک کے لوگ رشیا میں داخل نہیں ہو سکیں گے، یعنی اب ان کا داخلہ رشیا میں مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلا میجر دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے کہ اب ان ویسٹرن ممالک جو 27 ممالک جو کہ یورپی یونین میں شامل ہیں ان کے اندر سے ایک لسٹ مرتب کی گئی ہے، ان کے بزنس مینز اور بہت سارے انڈسٹریز اور بہت سارے ایسے لوگ جن کا متواتر جو ہے وہ رشیا کے اندر آنا جانا لگا ہوا تھا، اب ان کے اوپر مکمل بین لگایا گیا ہے۔ دوسری جانب جو بیان سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی ہم اس کا جواب نہیں دے رہے، لیکن وقت آنے پہ ہم ان تمام ممالک کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت یورپی ممالک کی یہ حالت ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کو اس وقت نیچرل گیس کی فراہمی رشیا سے ہو رہی ہے۔ اگر رشیا چاہے تو ان کی گیس مکمل طور پہ منقطع کر کے ان کو گھٹنوں پہ لا سکتا ہے، لیکن ابھی جو کارروائی ہے ابھی ایسی کوئی کارروائی سامنے نہیں آ رہی ہے۔ ابھی صرف یہ بیان جاری ہوا ہے کہ جب وقت آئے گا تو پھر ہم ان سینکشنز کا جواب پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے، پیش کریں گے۔ اب جو یہ 200 اینٹیٹیز پہ سینکشن لگایا گیا ہے، کیا سینکشن لگایا گیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ رشیا کے بہت سارے ممالک کے اندر کمپنیز کے ساتھ معاہدے ہیں جن کے اندر وہ کمپنیز رشیا کو چیزیں بیچیں گی اور ساتھ ہی ساتھ ملٹری سامان جس میں پرزہ جات ہوتے ہیں ملٹری سامان کے وہ بیچیں گی، اس کے ساتھ ساتھ ڈرون ٹیکنالوجی کے بھی کچھ سامان جو ہیں وہ فراہم کریں گی۔ اب جو یہ سینکشن سامنے آ رہا ہے وہ تمام کمپنی، چاہے وہ ایران کی کمپنیاں ہوں، چاہے وہ چائنا کی کمپنیاں ہوں، ازبکستان اور متحدہ عرب امارات، یہ 4 ممالک ایسے ہیں جو اب تک بہت زیادہ رشیا کے ساتھ تجارت میں پیش تھے۔ ان ممالک کے اندر جو یہ کمپنیاں ہیں ان پر بھی اب ان سینکشن کا اطلاق ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو اس وقت رشیا کے بہت بڑے بزنس مین اور ٹائکونز ہیں جن کے بزنسز پورے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی اب پابندیاں لگائی گئی ہیں تاکہ ان کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جا سکے اور رشین معیشت کو کسی طرح سے دھچکا پہنچے۔ لیکن حقیقت اس وقت بالکل اس کے برعکس ہے، اور رشین معیشت ان تمام سینکشنز کے باوجود بھی بہت اچھے طریقے سے پھل پھول رہی ہے۔ دوسری جانب جو یہ ایران اور چائنا کے ساتھ اب معاہدہ سامنے آیا ہے، ایک طرف تو $US کو لات مار دی گئی ہے مکمل طور پہ، دوسری جانب رشیا اور ایران ملٹری معاہدے کر رہے ہیں، ڈرونز بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ تمام ٹیکنالوجی ایران اس وقت رشیا کو فراہم کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے رشیا اس وقت
چاہے وہ شام کا محاذ ہو یا وہ چاہے فلسطین کا محاذ ہو، ایک طرف تو مکمل طور پہ فلسطینیوں کی حمایت میں سامنے آ رہا ہے، اور پچھلے دنوں کی کارروائیوں میں دیکھنے میں جس طرح سے سامنے آیا کہ ایک رشین ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیل کی طرف سے داغے گئے میزائلوں کو نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ ان کو فضا میں تباہ کر دیا۔ یہ تمام وہ میزائل تھے جو کہ اسرائیل سے شام پہ داغے گئے تھے، انٹیلیجنس بیس پہ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شام میں اس وقت حماس کے رہنما موجود ہیں جن کے اوپر یہ نشانہ لگایا گیا تھا۔ اس نشانے کو کاؤنٹر کیا گیا ہے رشین ایئر ڈیفنس سسٹم سے، اور اب اس کے بعد ایران بھی اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم لبنان اور شام میں ڈپلوائے کرنے جا رہا ہے۔ تو اب یہ بڑا زبردست سیناریو بنتا جا رہا ہے کہ رشیا کو جس طرح سے یہ ممالک ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب رشیا ان کے ٹریپ میں نہیں آتا جا رہا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا منظرنامہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ خبریں پسند آئی ہوں تو ہمارے اس چینل پاک گولڈ میڈیا کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔